اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور یہ دورہ تفسیر میں آپ نے اس کو پڑھا، کیا آپ نے اس میں سورۃ النور پڑھی ہے؟ کیا سورۃ النور کے اندر دوسرے رکوع سے شروع ہو کر تیسرے رکوع تک یہ جتنی آیات ہیں یہ کس ہستی کی طہارت اور ان کی برات اور ان کی پاکیزگی کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ کن کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ام المومنین ہے اور ان پر تہمت وہ غلط تھی، جھوٹ تھا، بہتان تھا، اور اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اس قرآن مجید کو، پورے 2 رکوع نازل کر دیے کہ یہ جو امی عائشہ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ ایسی خواتین امی عائشہ جیسی المومنات جو مومنہ ہے، الغافلات کہ جو ان چکر بازیوں سے اور ان اتہامات سے بھی اور ان برائیاں کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، المحصنات جو پاکیزہ ہیں، جو ان پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور قیامت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی وہ ملعون ہیں، اور وہ کبھی کیا۔ اب جو شخص اپنی کتابوں میں آج تک لکھے، کتابیں چل رہی ہوں اور لوگوں میں بیان بھی کرے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ عائشہ فی النار ہے، جہنم میں جائے گی، نعوذ باللہ، تو یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ اور قرآن کو ماننا یہ اصول ایمان میں سے سب سے پہلے ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب اللہ نے ان کو پاکیزہ قرار دیا، طاہرہ مطہرہ قرار دیا اور اس اتہام سے بری قرار دیا، تو پھر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عائشہ جہنم میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب امام مہدی